اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وحق امک۔ عزیزان محترم، رسالۃ الحقوق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ گراں قدر حدیث جسے شیعہ علماء نہایت ہی اہمیت کی حامل حدیث قرار دیتے ہوئے اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، مرحوم شیخ حر آملی نے وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس تیسرے باب میں اس حدیث کو نمایاں حیثیت دی، اس حدیث کا تذکرہ کیا۔ اس حدیث میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، اگر انسان ان حقوق کی رعایت نہیں کرتا تو وہ یقین رکھے کہ اس نے سیر و سلوک میں قدم نہیں رکھا۔ وہ جس قدر ریاضتیں کرے، جس قدر وظیفے کرے، جس قدر چلہ کرے، وہ انسان کامل نہیں بن سکتا، چونکہ اس نے بنیادی حقوق کو پامال کر دیا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان مؤمن کے ذمے لگایا ہے بطور واجب یا بطور مستحب۔ امام زین العابدین ان حقوق کو بیان کر رہے ہیں اور ہم ان حقوق سے اپنی عملی زندگی میں غفلت برتتے ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہیں اور ہم میں سے بھی بہت سے ایسے افراد ہیں، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کی بخوبی قضاوت کر سکتا ہے کہ ان حقوق میں سے کتنے حقوق ایسے ہیں جنہیں میں ادا کر رہا ہوں اور کتنے حقوق ہیں جن کے بارے میں میں غفلت برتتا ہوں۔ انہی حقوق میں سے آج 22واں حق آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جو ماں کا حق ہے۔ ماں اس بنیاد کو کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر انسان کی بلڈنگ اور سٹرکچر کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ ماں انسان کی بنیاد ہے، اور انسان اگر اپنی ماں کا احترام نہیں کرتا، اپنی ماں کے حق کو ادا نہیں کرتا، تو اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کر دیا ہے۔ اس نے صرف اپنی ماں کا حق پامال نہیں کیا، اللہ کے حق کو پامال کیا ہے، خود اپنے حق کو پامال کیا ہے، اپنے وظائف کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ۔ ایھا الانسان، اس بات کو نوٹ کر لو، ذہن نشین کر لو، یادداشت کر لو کہ تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ ان تعلم انہا حملتک حیث لا یحمل احد احدا۔ اس بات کو نوٹ کر لو کہ تمہاری ماں نے تمہیں ایک ایسی حالت میں حمل کیا ہے کہ جس حالت میں کوئی دوسرا کسی کو بھی حمل نہیں کرتا، کسی کو نہیں اٹھاتا۔ اور ماں نے صرف ایک دن نہیں اٹھایا، پورے 9 مہینے انسان تمہیں اپنے ساتھ حمل کر کے رکھا ہے۔ اگر انسان یہی بچہ جو آج پیدا ہوا ہے، متولد ہوا ہے، اسی بچے کو آج کل جو وسیلے آتے ہیں کہ جس سے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، کسی ایسے وسیلے کے ذریعے سے انسان اسے اپنے آگے پیٹ والی سائٹ پر باندھ دے، تو آج کل جو وسیلے ہیں ان میں زیادہ وزن تو انسان کے کندھوں پر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ جس وسیلے سے انسان اس بچے کو اپنے پیٹ پر باندھ کر اس کرب کو محسوس کرے کہ ماں نے اسے کیسے اٹھایا ہوگا، اس کو محسوس کرنے کے لیے اسے اپنے پیٹ پر باندھ کر تھوڑا سا چل کر دیکھے، تو اس کو اس بچے کی سنگینی کا احساس ہوگا۔ اور پھر جب وہ ہاتھ ہلاتا ہے، جب وہ حرکت کرتا ہے، جب وہ پیر ہلاتا ہے، تو اس کی ایک کرب کو یہ انسان محسوس کرے گا۔ لیکن اس نے تو اسے پیٹ کے باہر حمل کیا ہے، ماں نے تو اسے پیٹ کے اندر حمل کیا ہے۔ اور پھر
1-2 سیکنڈ کے لیے حمل نہیں کیا، پورے 9 مہینے آغاز نطفہ سے اس کی جو پیدائش ہے، جو اس کی ولادت ہے، ان تمام مراحل میں ماں نے اسے حمل کیا ہے، اسے اٹھائے رکھا ہے، اور اس کی ان تمام تکالیف کو ماں نے جو ہے وہ تحمل کیا ہے۔ تو ایھا الانسان، کیسے تو اپنی ماں سے غفلت کر سکتا ہے؟ کیسے تو اپنی ماں کے حق سے غافل ہو سکتا ہے؟ کیسے تو اپنی ماں کی بے احترامی کر سکتا ہے؟ کیسے تو اپنے ماں کے حق کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص ماں کے حق کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ صرف ماں کے اس حق کو نظر انداز نہیں کر رہا، وہ ان تمام تکالیف کو جو ماں نے اس کے لیے برداشت کیں، اس کی پرورش کے دوران، اس کے حمل کے دوران، ان تمام زحمات کو، مشقتوں کو، تکالیف کو وہ نظر انداز کر رہا ہے۔ بس اوقات معاشرے میں ایسے نادان افراد بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جو ان تکالیف کا جبران معاوضے سے کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ماں نے اگر 9 مہینے مجھے حمل کیا، مجھے اگر 2 سال اس نے دودھ پلایا، تو اس کی کتنی پیمنٹ ہوگی، میں ماں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خود ایک بہت بڑی اہانت ہے ماں کے لیے۔ عزیزان محترم، ماں کی تکالیف کا، ماں کی زحمتوں کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اگر خداوند متعال اپنی تمام کائنات کو بھی ماں کے قدموں میں رکھ دے، تب بھی ماں کی ان زحمتوں کا جبران نہیں ہو سکتا، ان زحمتوں کا تدارک نہیں ہو سکتا جو ماں نے اس بچے کی محبت میں اور اس بچے کی خاطر اٹھائی ہیں۔ اور یہ ساری زحمتوں کو اور تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کے دل میں اس بچے کے لیے محبت ڈالی ہے، ایسی کہ جس محبت کی خاطر اس ماں نے یہ سب امور انجام دیے ہیں۔ تو ایھا الانسان، تو اس محبت کو خرید نہیں سکتا۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام ماں کا حق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ، تمہاری ماں کا تم پر یہ حق ہے کہ أَن تَعْلَمَ، تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ أَنَّهَا، تیری ماں نے حملت کا، تجھے اٹھایا ہے، حیث لا يحمل أحد أحدا، ایک ایسی حالت میں تمہاری ماں نے تمہیں اٹھایا ہے کہ جس حالت میں کوئی بھی کسی دوسرے کو حمل نہیں کرتا، یعنی پیٹ کے اندر اٹھایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَعْطَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُعْطِي أَحَدٌ أَحَدًا، یعنی ماں نے تمہیں اپنا میوہ دل پلایا ہے، ماں نے تمہیں اپنی جان کا نچوڑ پلایا ہے، ماں نے اپنے بدن کی تمام تر طاقتوں کا اور انرجیز کا نچوڑ دودھ کی صورت میں تمہیں پلایا ہے۔ وَأَعْطَتْكَ، یعنی ماں نے تمہیں عطا کیا ہے، من ثمرات قلبها، اپنے دل کے ثمرے کو اور پھل کو ماں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ما لا یعطی، وہ ثمرہ اور وہ پھل ماں نے تمہیں عطا کیا ہے کہ لا یعطی احد احدا، جو کوئی بھی کسی دوسرے کو عطا نہیں کرتا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ انسان کی جان کا نچوڑ ماں کی دودھ میں ہے، اور ماں اس دودھ سے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اور صرف ایک دفعہ نہیں کرتی، پورے 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہے اسلامی آداب کے مطابق۔ آپ تصور کریں یا اس ماں سے اس بات کا اندازہ لگائیں، یا اطباء اس بارے میں اگر تحقیق کریں کہ بچہ ایک گھونٹ جو ماں کے دودھ کا اس کے سینے سے نچوڑتا ہے، تو اس ایک گھونٹ کے اندر کتنی طاقت اور کتنی انرجی ہوتی ہے، اور اس انرجی کو حاصل کرنے کے لیے اس ماں کو کتنی تغودو برداشت کرنا ہوگی، کتنی زحمتیں اٹھانا ہوں گی، کتنی محنت کرنا ہوگی اس کی باڈی کو، اس ایک گھونٹ کے لیے جسے بچہ اس کے وجود سے نچوڑتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنے بچے کو
مکمل 2 سال دودھ پلائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماں مکمل 2 سال والدات جو ہیں وہ اپنے بچے کی جسمانی نشو و نما کے لیے، اپنے بچے کی روحانی نشو و نما کے لیے انہیں دودھ پلائیں۔ بس اس آیت سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو ماں کو یہ حق حاصل ہے شرعی طور پر کہ وہ 2 سال تک اس بچے کی کفالت کر سکتی ہے، اس بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اور اس بچے کو دودھ پلانا یہ اللہ نے ماں کے ذمہ لگایا ہے، اور والد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو ماں سے چھین لے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک حدیث جسے مرحوم باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 323 پر اور حدیث نمبر 15 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ لیسا للصبی لبن خیر من لبن امہ، کہ بچے کے لیے کوئی بھی دودھ ایسا طاقتور اور ایسا مفید دودھ نہیں ہے جو اس کی ماں سے بہتر ہو، یعنی ماں سے بہتر طاقتور دودھ، مغذی دودھ اور معنوی دودھ بچے کے لیے اور کوئی نہیں ہے، صرف ماں ہی کا دودھ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس بات کی معنویت کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 468 ہے۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نمبر 6 کے تحت یہ کلمات درج ہیں، تخیروا للرضاء کما تخیرون للنکاح، کہ دیکھو تم نکاح کے وقت کتنی دقت کرتے ہو، کتنی چھان بین کرتے ہو، کتنے تلاش کرتے ہو کہ تمہارے لیے کون سی عورت ازدواج کے لیے اور شادی کے لیے مفید ہے۔ بہترین عورت کا انتخاب کرو گے، بہترین خاندان سے تعلق رکھتی ہو، بہترین حسب نسب سے تعلق رکھتی ہو، شجاع خاندان سے تعلق رکھتی ہو، سخی خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور تم بہت سے خصوصیات کا خیال رکھتے ہو کہ اس عورت نے آ کر آپ کے گھر کی کمان سنبھالنی ہے، باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اور اگر یہ عورت آپ کے گھر کے لیے مناسب نہیں ہوگی تو آپ کے گھر کا تمام نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، تمام نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لہٰذا کس قدر تم شادی کے وقت اپنے بچے یا اپنی بچی کے شادی کے وقت تم کس قدر تحقیق کرتے ہو، تو اسی طرح جب تم اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ایک رضائی ماں کا انتخاب کر رہے ہو تو اس وقت بھی ایسے ہی چھان پٹک کرو۔ یعنی در واقع امام جعفر صادق علیہ السلام اس معنوی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جب خواتین کو سینے میں دودھ نہیں ہوتا اور وہ کمزور ہوتی ہیں یا بچے کو دودھ پلانے کی صلاحیت نہیں ان میں پائی جاتی ہے بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی وجہ سے، تو ایسے میں قدیم زمانے میں رائج تھا کہ باقاعدہ بچوں کے لیے رضائی ماں کا انتخاب کیا جاتا تھا جو بچوں کو دودھ پلاتی تھی، یا وہ اپنے گھر لے جاتی تھیں یا باقاعدہ بچے کے گھر میں آ کر اسے دودھ پلایا کرتی تھیں اور پھر چلی جاتی تھیں، یعنی انہیں باقاعدہ کوئی شیڈول مرتب کیا ہوا تھا۔ تو اس خاتون کے انتخاب میں قدیم زمانے میں بہت احتیاط برتی جاتی تھی، بہت خیال رکھا جاتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس بچے سے دودھ سے بچے کی جو خوراک ہے اس کا تو انتظام ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بچے کی معنوی خوراک کا بھی انتظام ہو رہا ہے، چونکہ اس عورت کی اور اس عورت کے خاندان کی جو خصوصیات ہیں، جو معنوی خصوصیات ہیں، جو اخلاقی خصوصیات ہیں، وہ اس دودھ کے ذریعے سے اس بچے میں منتقل ہونی ہیں۔ اگر وہ عورت شجاع خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی اور شجاع ہوگی تو اس کے خاندان کی اور اس عورت کی شجاعت نسل در نسل اس دودھ کے ذریعے سے اس مولود میں اور اس بچے میں منتقل ہونی ہے۔ اگر وہ سخی خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی تو وہ سخاوت کا عنصر
اس دودھ کے ذریعے سے بچے میں منتقل ہونا ہے۔ اور برعکس اگر وہ بخیل خاندان سے تعلق رکھتی ہو، بزدل خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اگر کسی برائی کرنے والے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تو وہ تمام آثار اس دودھ کے ذریعے سے اس بچے میں منتقل ہوں گے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام اس حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ تخیروا للرضاء کما تخیرون للنکاح، کہ رضاء کے لیے یعنی بچے کو دودھ پلانے کے لیے جو تم ماں کا انتخاب کر رہے ہو، تو اس کے انتخاب میں بھی اسی طرح سے دقت سے کام لو جیسے تم نکاح کے وقت گھر میں بیوی لاتے وقت، شادی کرتے وقت جیسے تم عورت کے بارے میں تحقیق کرتے ہو اور چھان پٹک کرتے ہو، اسی طرح سے تم رضائی دودھ پلانے والی ماں کے لیے بھی اسی طرح سے تحقیق کرو۔ کیوں یا ابن رسول اللہ، کیوں ہم ایسے تحقیق کریں؟ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ الرِّضَاءَ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ، چونکہ یہ جو رضائی ماں ہے جو رضاعت کر رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے، اس رضاعت کے نتیجے میں طباع یعنی طبیعتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مزاج کی تبدیلی کو اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اسلامی تعلیمات کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں تو اچھی رضائی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ افسوس آج کل کے معاشرے میں یہ رسم ختم ہو چکی ہے اور اسے برقرار ہونا چاہیے۔ بچے کے لیے ماں کا دودھ ہی مفید ہے، اور ماں کے علاوہ اگر اسے آپ بوتل میں دودھ پلائیں گے، گائے کا یا پاؤڈر کا دودھ پلائیں گے، تو اول تو بچے کی جو جسمانی نشو و نما کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ اس بچے کو نہیں ملے گی، اور دوسرا یہ خصلتیں جو ماں نے اسے منتقل کرنی ہے دودھ کے ذریعے سے، چاہے وہ رضائی ماں ہو چاہے وہ صلبی ماں ہو، اس نے جو توانائیاں منتقل کرنی ہیں، جو اخلاقی خصوصیات منتقل کرنی ہیں، وہ گائے سے تو منتقل نہیں ہونی ہیں یا پاؤڈر کے دودھ سے تو منتقل نہیں ہونی ہیں۔ لہٰذا آج بھی معاشرے میں اگر خواتین کے پاس دودھ نہیں ہے تو ان کے گھر کے افراد کو یہ چاہیے کہ وہ دوسری خواتین جن کے پاس دودھ وافر مقدار میں موجود ہے انہیں باقاعدہ اس ذمہ داری کے لیے انتخاب کیا جائے تاکہ وہ بچے کو دودھ پلائیں۔ ہم نے جہاں زوجہ کے حقوق آپ کی خدمت میں بیان کیے، ماں کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، لیکن آیا فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ماں پر واجب ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، ماں پر واجب نہیں ہے، لہٰذا وہ اس دودھ پلانے کی اجرت کو اس بچے کے باپ سے مطالبہ کر سکتی ہے۔ فقہی اعتبار سے فقہی مسئلہ ہے، اس پر یہ واجب نہیں ہے لیکن وہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی ہماری خواتین ایثار، فداکاری اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حق سے درگزر کرتی ہیں، بچے کی محبت میں بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس نقطے کی طرف بھی توجہ کریں کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر گھونٹ کے بدلے میں ایک ایسے نور سے قیامت کے دن نوازے گا کہ تمام اولین و آخرین کے لوگ اس نور کو مشاہدہ کرتے ہوئے حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ نور کہاں سے آیا ہے۔ ہر گھونٹ کے عوض اسے اللہ وہ نور عطا کرے گا قیامت کے دن۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک بندے کو آزاد کرانے کا اجر و ثواب اس ماں کو عطا کرے گا جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اور پھر خداوند متعال اس ماں کو جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اسے روزے دار اور تہجد گزار انسان کے ثواب سے اسے فیضیاب کرے گا، اور پھر خداوند متعال اس ماں کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ماں کے تعارف میں یہ جملہ جو بیان فرمایا وَأَعْتَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا، کہ تمہاری ماں تمہیں اپنے دل کے
پھل سے نوازتی ہے، ثمرہ دل سے نوازتی ہے، ماں وہ ثمرہ اور وہ پھل لا یعطی احد احدا، وہ پھل کہ جو کوئی دوسرا کسی دوسرے کو عطا نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، ایسے میں ماں کی قدر و قیمت کو جاننا یہ بہت ضروری ہے، ایسے میں ماں کا احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَوَقَتْ کا بِجَمِيعِ جَوَارِحِهَا، یعنی تمہاری ماں نے تمہاری حفاظت اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ کی ہے۔ یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کا مکمل بدن جو ہے وہ اس بچے کی حفاظت پر معمور ہو جاتا ہے۔ آپ ایسی خواتین کو مشاہدہ کریں جو حاملہ ہیں، تو وہ کیسے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے، کیئر کرنے کے لیے وہ اپنا خیال رکھتی ہیں، چونکہ ان کی خوراک بچے پر اثر انداز ہو رہی ہے اس کے پیٹ میں، اس ماں کی چال ڈھال، بیٹھنا اٹھنا سب بچے کی خاطر ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے تمام اعضاء و جوارح سے جب بچہ حمل کے دوران ہوتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب بھی ماں مکمل اعضاء و جوارح کے ساتھ اس بچے کو اپنی آغوش میں لے کر اس کا خیال رکھتی ہے۔ وَلَمْ تُبَالِ عَنْ تَجُوعَ وَتُطْعِمَكَ، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ خود بھوکی ہے، لیکن وہ مکمل خیال رکھتی ہے کہ اس کا بچہ بھوکا نہ رہے۔ خود وہ بھوک برداشت کر لے گی، لیکن اپنے بچے کی بھوک کو وہ برداشت نہیں کرتی ہے، لہٰذا اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بچے کی خوراک کا اسے بہت علم ہے، اسے بہت پتہ ہے کہ اسے کس ٹائم کھانا کھانا ہے، کس ٹائم میں نے اسے فیڈ کرانی ہے، وہ اسے بر وقت موقع پر کھانا کھلائے گی۔ وَتَعْطَشَ وَتَسْقِيَكَ، اور وہ ماں اپنی پیاس کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ اس بچے کی پیاس کا خیال رکھے گی کہ میرے بچے کو کس وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس پانی کا خیال رکھے گی اور بچے کو پانی پلائے گی۔ وَتَرَا وَتَقْسُوَكَ، خود اسے اپنے لباس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے نیا جوڑا خریدا ہے یا نہیں خریدا، میرا لباس پرانا اور مندرس اور پھٹا ہوا ہے یا نہیں ہے، اسے اپنے بچے کی فکر ہے کہ میرے بچے کو نیا لباس چاہیے، مناسب لباس چاہیے، شایان شان لباس چاہیے۔ پھر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَتَضْحَى وَتُظِلَّكَ، اس ماں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں خود دھوپ میں کھڑی ہوں، لیکن اس کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ دھوپ میں نہیں ہونا چاہیے، میرے بچے کو سائے میں ہونا چاہیے، لہٰذا وہ خود دھوپ کے آگے سایہ بن کے بچے کے آگے جو ہے وہ اسے سایہ فراہم کرے گی، اپنی بے فکر جو ہے وہ چھوڑ دے گی، یہ ماں ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَتَحْجُرُ النَّوْمَ لِأَجْلِكَ، اور ایھا الانسان اس بات کی طرف توجہ کرو کہ تمہاری ماں اپنی نیند کو تمہارے اوپر قربان کر دے گی۔ تمہیں رات کو تکلیف ہے، تمام رات تمہیں اپنی گود میں اپنی آغوش میں لے کر بیٹھی رہے گی تاکہ تمہاری تکلیف کا خاتمہ ہو جائے، تمہارا خیال رکھے گی، تمام رات تم پر پڑھ پڑھ کے پھونکتی جائے گی تاکہ میرے بچے کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور تمام رات وہ تمہارا خیال رکھ رہی ہے۔ وَوَقَتْ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسی ماں نے سردی میں تیری حفاظت کی ہے اور گرمی میں اس ماں نے گرمی سے تیری حفاظت کی ہے، نہ تجھے ٹھنڈ لگ جائے نہ تجھے گرمی لگے، کس قدر ماں تیرا خیال رکھ رہی ہے۔ لِتَكُونَ لَهَا، چونکہ ماں کو علم ہے کہ تو اس کے لیے ہے، وہ چاہتی ہے تو باقی رہ جائے، میری ہستی اگر سردی اور گرمی کا شکار ہو جاتی ہے تو ہو جائے، لیکن میری اولاد، میرا ثمرہ دل، میرا میوہ دل، میرا لخت جگر باقی رہے، وہ تیرا خیال رکھ رہی ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرَهَا، امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ ایھا الانسان، تو اس بات کی طرف متوجہ ہو جا، تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ أَنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرَهَا، کہ تجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اپنی ماں کا شکر ادا کر سکے۔ تو کہتا ہے کہ بتاؤ کتنا میرا خیال رکھا ہے، میں چیک کاٹ دیتا ہوں،
تیرے میں طاقت ہی نہیں ہے، اپنا پیسہ اپنی جیب میں رکھ، تو ماں کا شکر ادا نہیں کر سکتا الا بعون اللہ و توفیق ہی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، تائید اور مدد اور توفیق اگر تیرے شامل حال ہو تو تب جا کر اپنی ماں کا شکر ادا کر سکتا ہے، وگرنہ تو اپنی ماں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، ہم اپنی رفتار کو دیکھیں کہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ ماں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، جب ہم نے دیکھ لیا کہ اس ماں نے ہماری خاطر کتنی زحمت اٹھائی، کتنی تکلیف اٹھائی، کتنی مشقت اٹھائی، تو اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر خود اپنے سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کی مناسب خوراک کا خیال رکھا ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کے لیے مناسب لباس کا اور مناسب کپڑوں کا خیال رکھا ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کی سردی اور گرمی سے حفاظت کے لیے مناسب انتظام کر رکھا ہے؟ کیا میں نے اپنے ماں کے پانی کے لیے، پینے کے پانی کے لیے مناسب انتظام کر رکھا ہے؟ کیا میں اپنی ماں کا اس طرح خیال رکھ رہا ہوں جیسے میری ماں نے میرا خیال رکھا؟ یقینی بات ہے میں اپنی ماں کی طرح تو اپنی ماں کا خیال نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضوں کے مطابق میری اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ میری توجہ ان موارد کے اوپر ہو کہ مجھے ان موارد میں اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے۔ آج وہ اگر چلنے پھرنے کی توانائی نہیں رکھتی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر اسے زیارت کے لیے لے کر جاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ وہ زائر تھا اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ چونکہ اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، ایک جمعرات کو وہ اپنی ماں کو لے کر آتا تھا، کندھے پر اٹھا کر پیدل لے کر آتا تھا، میلوں سفر کر کے آتا تھا اور حضرت سید الشہداء کی زیارت کرواتا تھا، اور اگلے جو جمعرات ہے وہ اپنے والد کو لے کر آتا تھا اور حضرت سید الشہداء کی زیارت کرواتا تھا۔ اور جب زیارت کے لیے آتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو وہاں سے سلام کا جواب آتا تھا وعلیک السلام، اور لوگ سنتے تھے، تعجب کرتے تھے کہ حضرت سید الشہداء اسے سلام کا جواب دے رہے ہیں، ایسی کیا اس میں خوبی ہے، کیا خصلت ہے، کیا اس میں ایسی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جب بھی یہ حرم میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو آگے سے امام حسین اسے وعلیک السلام کہہ کے جواب دیتے ہیں۔ جاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو یہ بیان کرتا ہے کہ میری عادت تھی کہ میں اپنے والدین کو، چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، خود وہ نہیں آ سکتے تھے، ایک جمعرات کو میں ماں کو لاتا تھا، اگلی جمعرات کو میں باپ کو لاتا تھا۔ لیکن حسن اتفاق یہ ہوا کہ ایک رات جمعرات کو ماں باپ نے دونوں نے ضد کی کہ بیٹا ہمیں لے جاؤ، نہیں معلوم آئندہ جمعرات کو ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے، اس جمعرات کو ہمیں لے جاؤ۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ماں تھی، باپ تھا، دونوں کو اٹھانے کی توانائی اور سقت موجود نہیں تھی، دونوں کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے انہیں کہا کہ آپ صبر کریں، میں پہلے ایک کو تھوڑا آگے چھوڑ کر آؤں، پھر آتا ہوں تو دوسرے کو آگے لے کر جاتا ہوں۔ اور اس طرح سے میں ماں کو لے کر گیا، پھر واپس آیا، پھر باپ کو لے کر گیا، پھر وہاں سے ماں کو اٹھایا، آگے لے کر گیا۔ جیسے آپ یہ آج تصور کریں جو مشی کرتے ہیں تو ایک ایک کھمبے کا سفر کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ ایک کھمبے تک بالفرض تصور کریں کہ ماں کو چھوڑ کر آیا، پھر واپس پیچھے آیا، اور پھر باپ کو لے کر گیا، اور پھر وہاں سے ماں کو اٹھا کر آگے لے کر گیا، اور پھر واپس آیا اور پھر باپ کو لے کر گیا، اور اس طرح سے مشقتوں کے ساتھ یہ اپنے دونوں ماں باپ کو ایک ہی پنجشنبے کو اور جمعرات کو حضرت سید الشہداء کے حرم میں زیارت کروانے کے لیے لے کر گیا۔ حضرت سید الشہداء کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا، لہٰذا اب جب بھی یہ سید الشہداء کے حرم میں زیارت کے لیے جاتا ہے اور السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتا ہے، امام حسین اسے سلام کا جواب عطا کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں وعلیک السلام۔ تو عزیزان محترم، ماں نے ہمیں کیسے حمل کیا ہے،
ہمیں کیسے اٹھایا ہے، ہم اس کے بڑھاپے میں اس کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، ہم اسے اپنے کندھے پر اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اس کی خدمت کریں۔ افسوس کہ آج کل لوگ اپنی ماؤں کو، اپنے بوڑھے والدین کو جو ہے وہ پناہ گاہوں میں چھوڑاتے ہیں، اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہیں، جہاں ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، اگر ان والدین کی آہ لگ گئی تو آپ کی تمام دنیا بھی نابود ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی نابود ہو جائے گی، اور ہم اس بات سے غافل ہیں۔ خداوند متعال کے حضور یہ التجا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس خواب غفلت سے نجات عطا کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن مصر رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔